اصلاحی عنوان پر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے ہو، انسان کے کامیاب ہونے کا راز اللہ عز و جل نے پورے کے پورے دین اور اسلام میں رکھا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہراً نظر آنے والی چیز یقینی نہیں کہ وہ ہمیں کامیاب ہی کرے، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادل کہیں کے ہوتے ہیں اور بارش کہیں برستی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کہیں ہو رہی ہوتی ہے اور ٹھنڈ کے اثرات کہیں اور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ کی حکمت اور مصلحت کہتے ہیں، کیونکہ انسان ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے مناسب ہے یا شاید میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں مصلحت کیا ہے اور حکمت کیا ہے۔ اب اسی حکمت اور مصلحت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا نظریہ اور یقین بنا لے کہ جو بھی انسان کے ہاں اعمال یا مسائل یا خوشیاں پیش آتی ہیں ان میں ضرور اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں پاتا، یا وہ اتنا بیمار ہوتا ہے کہ وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن جو سامنے والا دیکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی سخت بیماری ہے کہ جس بیماری میں یہ انسان نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتا ہے۔ اب سامنے والے کو یقیناً یہ بیماری بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ وہ بیماری ہوتی ہے وہ اس بیماری کو برداشت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اس کو ہمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کے لیے وہ بیماری اتنی بیماری نہیں ہوتی جتنی دیکھنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل جب بھی انسان پر کوئی امر اور کوئی حکم نافذ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو پہلے اللہ عز و جل اس کے کرنے کی انسان کو طاقت اور قوت اور ہمت عطا فرماتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اگر آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہے یا کسی کے ساتھ تعاون کا ارادہ بھی رکھتے ہو، نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، تو ضروری یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ان کے ساتھ تعاون نیکی اور اچھے کاموں میں کرو۔ مطلب کیا؟ یعنی کہ ہمیں اگر کسی کا تعاون کرنا ہے، کسی کا دست و بازو بننا ہے، تو اچھے کام میں بنیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کام میں ہم اس کا دست و بازو بن رہے ہیں، یا ہم جس انسان کے لیے ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محنت اور ہمارا وقت اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو کہ وہ کسی اور کام میں استعمال ہو رہا ہو اور الٹا ہم بھی اس کے ساتھ ملزم اور مجرم ٹھہرے جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ہمیں نیکی کے کاموں پر اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ اب تعاون کیا ہے یا نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ نیکی ہے، حج کر لیا صرف یہ نیکی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کر دی صرف یہ نیکی نہیں ہے، اور قرآن کی تلاوت کر لی صرف یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ انسان کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جاتے وقت تک، یعنی وہ جو آخری سانس ہوتی ہے اس وقت تک ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا شامل ہے وہ نیکی ہے۔ اب ہمیں کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو ہم کیسا کریں؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ جو ہمارے اکابرین اور علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ وہاں پر جو یتیم بچے ہوں گے یا غرباء اور مساکین ہوں گے ان کو میں آدھی فیس پر یا فی سبیل اللہ ان کا علاج ہوگا۔ اب یہ اس کا ایک اچھا ارادہ ہے اور وہ ایک نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارا تعاون کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اگر وہ کہتا ہے کہ یار آپ
ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اب وہ ہم سے دو طرح کا تعاون چاہے گا۔ پہلا تعاون یہ چاہے گا کہ ہم اس کے ساتھ وہ مالی تعاون کریں، دوسرا تعاون یہ چاہے گا کہ ہم اس کو ایک اچھا مشورہ دے دیں اور ایک اچھی بات اس کے سامنے رکھ لیں کہ ہاں بھائی اگر آپ اس کام کو یوں کریں گے تو اس میں اتنا فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں نیکی پر تعاون ہے۔ اب جب تک وہ ہاسپٹل بنا رہے گا اور وہاں پر مریضوں کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی، آپ کو بھی اتنا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیں نیکی پر تعاون کرنا چاہیے۔ اب نیکی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ صرف نیکی اپنی نماز پڑھ لینا نیکی نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس میں معاشرے کو فائدہ ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اسی کا نام نیکی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اہم پیغام والدین کے لیے بھی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اپنی اولاد کے ساتھ تعاون کرو لیکن نیکی کے معاملات میں۔ اس وقت معاشرے کو اور ماحول کو دیکھا جائے تو معاشرے اور ماحول میں یقیناً ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ جس فضا میں والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی بات ہم سے نہ نکل جائے کہ اولاد ناراض ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے جو حقوق بر اور تقوی کے تھے، یعنی نیکی کے اور اللہ سے ڈرانے کے جو حقوق تھے، وہ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ معاونت کریں لیکن اچھے کاموں میں۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچہ 7 سال کا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، زبردستی اس سے نماز پڑھواؤ، حتیٰ کہ لاٹھی کا بھی استعمال کرو۔ لاٹھی کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کے دل میں ڈر ہو اور خوف ہو کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو والد صاحب کی طرف سے سختی کی جائے گی۔ اب یہ آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایک تعاون ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نماز سے ملنے والے جو دنیاوی فوائد اور آخرت کے فوائد ہیں، جب ہم اپنی اولاد کو خود بتائیں گے تو یہ اولاد کے ساتھ تعاون ہے نیکی پر۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے آج کل معاشرے میں، بہت ہی دکھ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو نماز کا پورا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے ساتھ بر اور تقوی کے معاملے میں تعاون نہیں کیا۔ ہم اتنا تو کرتے ہیں کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو ہم اس کے لیے جو ضروریات زندگی اس وقت کی ہوتی ہیں، ہم ان کے متعلق پریشان بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کے متعلق سوچ و بچار میں بھی پڑ جاتے ہیں اور ہم ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو نیکی کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے معاملے میں اور اللہ سے خوف کے معاملے میں، اس پر ہم لوگ بالکل غافل ہو چکے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ کہ آج ہماری اولاد ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں کہ آج فلاں بیٹے نے اپنی والدہ کو برا بھلا کہا، فلاں بیٹے نے اپنے والد صاحب کو برا بھلا کہا، اور فلاں جگہ بچی نے اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اولاد کے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون نہیں کیا۔ ہاں، باقی سارے معاملات میں ہم نے تعاون کیا۔ مثال کے طور پہ بچے نے ضد کر دی کہ مجھے آج موبائل چاہیے ہی چاہیے، تو والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچے ہیں موبائل لے کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی تو تعاون ہے اولاد کے ساتھ۔ لیکن جو تعاون کرنا تھا وہ تعاون یہ تھا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کو صحیح راستے کی نشاندہی کروانا اور اولاد کو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرنا اور اولاد کو نماز کا پابند بنانا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کے اپنی اولاد کی تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تربیت کی، لیکن جب پوتوں کی باری آئی تو تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ کہیں پوتوں کی تربیت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا۔ تو ایک دفعہ معمول کے مطابق بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب یہ بچوں کی تربیت ہو رہی تھی
اور بچوں کے ذہن میں وہ اللہ کا تعارف اور وہ اللہ کے اوصاف اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت جو بچوں کے ذہن میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ڈال رہے تھے، وہ ابھی پیوست ہونی شروع ہوئی تھی کہ اسی دوران 2-4 دن بعد دروازے پہ دستک ہوئی، اور دستک کے بعد بچے کو کہا کہ جاؤ دیکھیے دروازے پہ کون ہے۔ وہ بچہ دروازے پہ گیا اور محلے کا ایک شخص گیٹ پہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ بیٹا گھر سے برتن لے کے آئیے اور یہ کھانا لے جائیں، برتن لے کر آئیں اور یہ کھانا لے جائیں۔ اب وہ بچہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور آ کر کہنے لگا دادا ابو دروازے پر اللہ آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹا برتن لاؤ اور کھانا لے جاؤ۔ اب یہ تھی تربیت۔ اب اس بچے کو تو نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات تو کہاں پر ہے اور اللہ عز و جل کس انداز میں نوازتے ہیں، اور اسے تو یہ ابھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ عز و جل دستہ غیب سے سارے نظام چلا رہے اور ساری بادشاہت، ساری قدرت، ساری شان، ساری چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ ابھی اس بچے کو اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن تربیت کا اتنا اثر تھا کہ اس نے آگے دادا ابو سے کہا کہ دادا ابو دروازے پہ اللہ آیا اور کہتا ہے کہ کھانا لے جاؤ۔ اب مجھے بتائیں، جب اس بچے کی تربیت بچپن ہی سے تعلق مع اللہ کی ہوگی تو بڑا ہو کر کیا وہ اللہ کو بھول جائے گا؟ تو یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر تعاون کرنا۔ ایک عورت کے متعلق واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی، اور تربیت کے دوران وہ کیا کرتی تھی، بچہ اسکول سے واپسی آتا تو بچے کو بولتی کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں گے، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں گے تو اللہ میاں آپ کو کھانا دیں گے۔ وہ بچہ ایسے ہی کرتا روزانہ۔ اب بچہ نماز پڑھنے لگتا، ماں چپکے سے جاتی، اپنے دوپٹے کے نیچے کھانا لاتی اور بچے کے پیٹھ پیچھے رکھ دیتی۔ بچہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتا مڑ کے دیکھتا کھانا پڑا۔ ایک دن اس عورت کو کسی کام سے جانا پڑ گیا تھا اور بچے کی چھٹی کا وقت ہوا۔ اب جب بچے کی اسکول کی چھٹی کا وقت ہوا تو ماں کو یہ احساس ہوا کہ آج اگر میرے بچے نے گھر پہ کھانا نہیں دیکھا تو اس کی جو میں نے تربیت کی تھی یا اس کا جو اللہ کی ذات پر یقین بنا رہی تھی وہ سب ٹوٹ جائے گا۔ وہ عورت بڑی پریشان۔ خیر وہ بچہ آیا اور آ کر اس نے اسی طرح نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے اسی طرح کھانا کھایا جیسے ماں رکھتی تھی۔ ماں جب آئی، ماں نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا بتاؤ نماز پڑھی؟ بولا جی اماں روزانہ پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھی۔ تو بیٹا کھانے کا کیا ہوا، کھانا کھایا؟ کہا اماں کیسی بات کر رہی ہیں، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا کیوں بیٹا کیا ہوا؟ بولا اماں روزانہ اللہ کھانا کھلاتا تھا، آج بھی میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ تو یہ ہے تربیت کا اثر۔ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت ایک اچھے انداز سے اور تعلق مع اللہ کے ساتھ کریں گے تو یقین مانیے پھر اللہ عز و جل ہماری اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کتنے بزرگ شخصیت تھی۔ فرماتے ہیں جب سفر پہ جانے لگا تو والدہ نے کچھ رقم اور کچھ دنانیر میری قمیض کے اندر سلائی کر دیے، اور ساتھ والدہ نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب یہ جب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا، قافلے نے جیسے ہی روکا، روک کر کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بھائی فلاں کام سے جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا جی ہاں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دیکھیں میرے پاس تو دراہم اور دنانیر موجود ہیں۔ کہا کہ بھائی بیٹے یہ تو سلائی ہوئے نظر نہیں آ رہے، اگر آپ نہ بھی بتاتے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اب دیکھیں شیخ صاحب کی وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جو کل تک راہزن تھے وہ آج اللہ کے راستے کے داعی بن گئے، آج وہ اللہ کے ہاں سجدہ و سجود ہو گئے، آج وہ اللہ کے ہاں توبہ طائب ہو کر اللہ کے راستے پہ نکل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے پر والدہ نے اپنی اولاد سے نیکی کا تعاون کیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ وہ چوری اور ڈکیتی کے کیس میں پکڑا گیا اور عدالت سے فیصلہ ہوا کہ اس کو سزائے موت ہوگی۔ اب جب سزائے موت کا وقت قریب آیا تو ظاہر ہے وہاں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیے۔ اس نے کہا جی ہاں میری ایک آخری خواہش ہے۔ بولا وہ کیا ہے؟
کہا کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا یار واقعی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا۔ جب وہ جیل میں آئی والدہ اس کو ملنے اور قریب آئی تو اس نے والدہ سے کہا کہ ماں جی کان قریب کیجیے، میں کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب والدہ نے کان قریب کیا تو اسی کے بچے نے والدہ کو کان سے چک کاٹا اور والدہ کے پورے کان کو اکھاڑ دیا، جسم سے جدا کر دیا۔ اب جیلر اور وہاں پہ کھڑا عملہ اور سارے لوگ حیران اور پریشان کہ ابھی کچھ ہی لمحوں بعد اس کو موت کے پھندے پہ لٹکنا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے یہ کیا حرکت کر دی۔ حالانکہ اس وقت تو بندہ کہتا ہے کہ ماں کے سینے لگ جاؤں اور ماں کے پیار لے لوں اور ماں کی محبت میں شاید میں بچ جاؤں، لیکن اس نے یہ کیا عمل کیا؟ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا اور ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ آج اگر مجھے سزائے موت ہو رہی ہے اور آج میرے گلے میں اگر موت کا پھندا لٹکنے جا رہا ہے تو اس کی وجہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے۔ اچھا بھائی وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اس دوران میں نے اپنے ساتھی کے بیگ سے قلم چوری کیا اور کبھی میں نے اس کا شارپنر چوری کیا، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کی۔ تو چوری کے بدلے میں میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، کوئی بات نہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو۔ وہ جو مجھے والدہ کہتی تھی ابھی آپ چھوٹے ہو کوئی بات نہیں، اس سے مجھے ہمت ملتی گئی اور حوصلہ ملتا گیا۔ اسی کی وجہ سے آج میں اتنا والا ڈاکو بنا کہ مجھے سزائے موت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں والدہ کی تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اگر یہی والدہ اس وقت بچے کو کہتی نہیں بیٹا یہ غلط بات ہے، کسی کی چیز اٹھانا یہ غلط بات ہے، کسی کے سامان کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ غلط بات ہے، تو یقیناً آج وہ ڈاکو بھی نہ بنتا اور اس کو سزائے موت بھی نہ ہوتا۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیں نیکی کے معاملے میں تعاون کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ہم سارے والدین اپنی اولاد کے حق میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ہم اولاد کو وہ تربیت نہیں دے پا رہے جس تربیت کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا۔ اچھا وہ بھی کیا مائیں تھی؟ ایک صحابیہ کے متعلق آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میرا یہ نومولود بچہ ہے اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان کہ یہ ماں کیا کہہ رہی ہے، اور اس بچے کے متعلق کہہ رہی ہے جو ابھی بول نہیں سکتا، کھانے کا بتا نہیں سکتا، بالکل معصوم سا بچہ ہے، ابھی تو اس کی ماں کے دودھ پینے کی عمر ہے۔ تو کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دین اور اسلام نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے کہ میں نے سوچا میرے پاس اور کچھ نہیں، آپ یہ بچہ لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو یہ میں بچہ لے ہی جاؤں تو میں کروں گا کیا؟ اس ماں کا جذبہ دیکھیے اسلام کے متعلق۔ فرمایا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا یہ بچہ، لیکن جب آپ کی طرف دشمن کی طرف سے وار ہو، کوئی تلوار چلائے، کوئی تیر اور نیزہ چلائے تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ آگے استعمال کر لینا۔ اب یہ بچے کو ابتدائی سے ایسی تربیت مل گئی ماں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام کی عزت اور اہمیت ابھی بچپن ہی سے بچے میں آنی شروع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کے کاموں پر تعاون کرنا چاہیے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہمیں برائی کے کام پر اور گناہ کے کام پر کسی کا معاون نہیں بننا چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس وقت بالعموم پوری دنیا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں، کہیں پر سیلاب کی صورت میں ہے، کہیں پر زلزلے کی صورت میں ہے، اور کہیں پر جنگ کی صورت میں ہے، کہیں پر یہودیت کے قبضے کی صورت میں ہے، اور کہیں پر کسی اور بیماری کی صورت میں ہے، اور کہیں پر اولاد کا ماں باپ کا نافرمان ہونے کی صورت میں ہے، کہیں پر مسجدوں کے ویران ہونے کی صورت میں، یعنی یہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب ہیں، اور ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ آج فلسطین کے اندر جو حالات ہیں اور فلسطین میں جو معصوم بچے اور بچیاں اور بالکل نومولود بچے اور بچیاں شہید ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ فلسطین والے صرف گناہ گار تھے، اور اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ فلسطین والے صرف اللہ کے نافرمان تھے، نہیں بھائی ہم ان سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں۔
ہم نے ان سے زیادہ اپنے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، فلسطین کے اندر جنگ چل رہی ہے، ہم نے اپنے اللہ سے کتنا تعلق قائم کیا؟ کیا جو جنگ آج فلسطین میں ہے کل ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہودیت اسلام کا دشمن ہے، شخصیت کا دشمن نہیں ہے۔ یہودیت مسلمان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن نہیں ہے۔ یہودیت کو نفرت صرف اور صرف اسلام سے ہے، اس کو انسان سے نہیں ہے۔ وہ تو اب ظاہر ہے کہ مسلمان، اسے کیا پتا کہ مسلمان پاکستان کا ہے یا مسلمان لبنان کا ہے یا مسلمان فلسطین کا ہے، بس جہاں پر مسلمان ہے یہودیت اس کی دشمن ہے۔ تو اس دور کے اندر ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے اعمال پر متوجہ ہونا ہوگا کہ کون سے ایسے اعمال اور کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یار اس گناہ سے ہمیں روکنا بھی چاہیے یا نہیں۔ تو چاہیے یہ ہمیں کہ ہم اس دور میں روزانہ صبح اٹھتے ہی ایک ارادہ کریں کہ اللہ آج کا دن مجھے اپنی مرضی اور رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں، نیکی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور گناہ سے بچنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سب مشیت اللہ سے متعلق ہیں، اللہ کی منشا سے متعلق ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے حوالے کر لیں گے کہ اللہ آج کا دن اپنی رضا اور اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، تو یقیناً اللہ کی مدد اور نصرت پورے دن میں شامل حال ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جب ہم شام کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے ہم ایک دفعہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم نے صبح ایک ارادہ کیا تھا کہ آج کا دن اپنی مرضی اور رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کمزوریاں ہوئیں، اللہ ہم نادم ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، یقیناً میرا اللہ ان جملوں پر ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے ایسے کام جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ عز و جل اس گناہ سے ہمیں خود بخود محفوظ کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج فلسطین کے مسلمان ہمیں پکار دیں، فلسطین کے مسلمان ہمارے انتظار میں، اور فلسطین کے وہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی کھیلنا تھا، کودنا تھا، جنہوں نے ابھی اپنے ماں باپ کے پیار کو، ممتا کو پانا تھا، جنہوں نے ابھی اپنے لیے کھلونے اکٹھے کرنے تھے، جنہوں نے ابھی بڑے ہو کر اپنی خواہشات کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ پھول کھلنے سے پہلے ہی مسل دیے گئے، ان کی خوشبو سے پہلے ہی ان کی خوشبو کو ختم کر دیا گیا۔ آج وہ میرے اور آپ کے منتظر ہیں، آج وہ میری اور آپ کی راہ تک رہے ہیں، آج وہ میرے اور آپ کے انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی محمد بن قاسم آ جائے، شاید کوئی محمود غزنوی آ جائے، شاید کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے، شاید کوئی حضرت عمر کا چاہنے والا آ جائے، شاید کوئی صحابہ اکرام کا نام لینے والا آ جائے، شاید کہ کوئی خالد بن ولید کی تلوار جیسا آ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر ایمانی غیرت آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے مظلوم فلسطین مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے حق میں ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اعمال صالحہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی طرف سے جو ہم سے ہو سکے ہمیں وہ تو کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، چاہے وہ مسلمان کہیں کا بھی ہو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کام پر کسی کے معاون نہ بنو۔ جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے، نیکی کا ارادہ رکھ لیں گے اور اچھائی کے کام پر تعاون کا ارادہ رکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہر برے کام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے، توبہ استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے، اور اعمال صالحہ کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔